جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 71 سے فانطلقا، پس دونوں چلے۔ کون دونوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حتیٰ یہاں تک، اتنا چلتے گئے، چلے اذا رکبا، جب دونوں سوار ہوئے، رکبا تسنیہ ہے، یہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا، تختہ نکال پھینکا اس کا۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا خرقتہا، آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ غرق کر دیں اس کی سواریوں کو، اس کے اہل کو، جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق آپ لائے ہیں نامناسب چیز، ایسی بات تو نامناسب بات ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کشتی توڑ دی۔ قالا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع معی صبرا، ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ بولیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، بول پڑے آپ۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی، آپ گرفت نہ کریں میری، بما نسیتو، اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا، یعنی مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھے بات ہی نہیں یاد رہی۔ ولا ترہقنی، اور نہ سختی کریں آپ مجھ پر، ولا ترہقنی، مجھ پر سختی نہ کریں، من امری، میرے معاملے میں، عسرا، تنگی کے لحاظ سے، نہ تنگی کریں، مجھے سیکھنے دیں ابھی کچھ، جانے دیجئے، معاف کر دیجئے۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، کشتی سے اترے، آگے چلے، حتیٰ اذا لقیا، یہاں تک کہ وہ ملے، غلامن، ایک بچے کو، ایک لڑکا دیکھا وہاں پر۔ اور خضر نے کیا کیا؟ فقتلہ، اس بچے کو قتل کر دیا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو، زکیۃ، جو صاف ستھرا تھا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے عوض، لقد جئت شیئا نکرا، البتہ آپ لائے ہیں ایسی چیز جو بہت ہی نامناسب ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو پچھلے کام سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، وہاں تو تختہ نکالا تھا تو بچہ مار دیا، یہ تو بڑا خطرناک کام کر دیا آپ نے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا یہ۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکا؟ میں نے تو کہا تھا۔ آپ پھر آ گئے، پھر بول پڑے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے سوال کیا آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، یعنی اس واقعہ کے بعد، جب خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا کہ ہم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہمارا اور خضر علیہ السلام کا جوڑ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ ابھی کہہ دیا، یہ لگا اچھا، ان سألتک عن شیء، اگر میں نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، سوال پوچھا، بعدہا، اس کے بعد، اس واقعہ کے بعد، فلا تصاحبنی، پس آپ مجھے اپنا دوست نہ رکھنا، اپنی رفاقت میں نہ رکھنا، قد بلغت، تحقیق آپ پہنچ چکے، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر کو، میری طرف سے آپ معذور ہیں۔
اس لیے کہ نہ میں چپ رہ سکتا ہوں نہ آپ اپنے کام سے باز آ سکتے، آپ بھی کریں گے میں بھی بولوں گا، بہرحال اگر آئندہ میں بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ آئے دونوں، اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس۔ آگے بستی آئی، اس بستی میں داخل ہوئے۔ استطعما اہلها، دونوں نے کھانا طلب کیا اس بستی کے رہنے والوں سے، بھائی کھانا دے دو، مسافر لوگ ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ فابوا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ فابوا، بس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، اس بات سے کہ وہ ان کی مہمانی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا، پس پائی ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو ارادہ کر رہی تھی گر پڑے، گرنے کا ارادہ کرتی تھی، گرا چاہتی تھی، کیا مطلب جھک گئی تھی، گرنے والی ہو گئی تھی۔ فاقامہ، پس خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، البتہ آپ لے لیتے، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ لے لیتے، اس میں لی جاتا، کھانا کھا لیتے ہم۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام کہنے لگے اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ بس آپ نے خود کہا تھا نا کہ آئندہ اگر کوئی پوچھے تو الگ کر دینا، اب چانس ختم ہو گیا، اب چلیے جدائی ہو گئی۔ ہاں ساتھ یہ بھی سنتے چلیے، سأنبئک، بالتحقیق میں آپ کو بتاؤں گا، بتأویل، حقیقت اس چیز کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے، جس پر آپ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ صبر کرتے۔ جو 3 واقعات ہوئے وہ کیا تھے بتانا بھی تو ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات رہتی پتہ نہیں اور بندے نے کیا کیا کیا، بتا بھی دیا۔ اما السفینہ، تو بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ کشتی تھی کچھ مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کام کرتے تھے اور کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا۔ فاردت ان اعیبها، بس میں نے ارادہ کیا کہ عیب دار کر دوں اس کشتی کو۔ وکان وراءہم، اور تھا ان کے آگے، ملکن، ایک بادشاہ، یاخذ، پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، چھین کر، جو بھی کوئی اس کو اچھی کشتی نظر آتی نا چھین لیتا تھا، غاصب بندہ تھا۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی تھا یہ غاصب بندہ تھا، تو میں نے کشتی کو ابدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ لے لے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ بچہ، کون سا جس کو قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، فَكَانَ، پس تھے، أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، مؤمنین، دونوں مومن تھے، فَخَشِينَا، پس ہمیں خوف ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ یہ بچہ چھا جائے گا ان دونوں پر، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں۔ فأردنا، پس ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، یہ کہ بدل دے ان دونوں کے لیے، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرا منہ، بہتر اس سے، زکاةً، پاکیزگی میں، واقرب رحما، اور زیادہ قریب و شفقت میں۔ واما الجدار، تیسرا واقعہ، بہرحال جو دیوار تھی، فکان لغلامین، وہ تھی 2 بچوں کی، یتیمین، جو یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں، وکان تحتہ، اور تھا اس دیوار کے نیچے، کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ، وکان ابوہما صالحا، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک آدمی۔ فاراد ربک، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے، ان یبلغا، کہ پہنچیں وہ دونوں، اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور نکالے وہ دونوں، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، یہ سب مہربانی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، اور نہیں کی میں نے یہ کاروائی اپنی رائے سے، اللہ کا حکم تھا، ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، اس چیز کی کہ نہیں رکھتے تھے آپ طاقت اس پر صبر کرنے کی۔ یہ تھا اصل واقعہ۔
جی بس آج کا سبق سورۃ الکہف کا 14واں سبق ہے نا جی، درس نمبر 14۔ سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، حصہ ثانی، یعنی اب ان کی جو رفاقت چلی، اکٹھے چلے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ربط گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معلومات لے کر کے خضر علیہ السلام کہاں پر مجھے ملیں گے، تو ان کی تلاش میں چل پڑے، پھر پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ سیکھوں۔ بہرحال شرائط طے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے ہو گئے، چل پڑے۔ اب آج کے سبق کی آیات میں اسی آگے کے سفر کو ذکر کیا کہ اب جب دونوں اکٹھے ہوئے تو کیا کچھ واقعات پیش آئے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شرائط تسلیم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ساتھ ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ابھی آپ نے آیت میں پڑھا فانطلقا، یہ دونوں چلے، شروع والی آیت دیکھیے ذرا، دونوں چلے، ایک تیسرا بندہ بھی تھا، وہ کون تھا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ یہاں پر بعض مفسرین جیسے امام قشیری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت یوشع بن نون کو وہاں سے واپس بھیج دیا تھا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو دلیل کیا پکڑی ہے؟ دلیل یہ پکڑی ہے کہ آگے ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو معلوم ان کو واپس کر دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، کیونکہ خادم ساتھ ہوتے ہیں سفر میں، لیکن آگے مزید جو واقعہ ہے تو اس میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو بھائی خادم تابع ہو تو اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں جائیں تو جو واقعہ بیان کرنا ہو، اخذ کرنا ہو تو اپنی بات نقل کی جاتی ہے، ڈرائیور کا تو نہیں لکھا جاتا کہ اس نے یوں کیا، ایسا وہ ساتھ ہو بھی، ایسا نہیں ہوتا۔ ساتھ جانے تک باتیں، آگے جو مکالمے ہوتے رہے نہیں دونوں میں ہوتے رہے، یوشع بن نون کے ساتھ ہوا کوئی نہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوا، تو تابع ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرات چل پڑے، ایسی جگہ پہنچے جہاں سے آگے کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت تھی۔ سوار ہو گئے جی کشتی پہ، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا، پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے اور بڑے خوشی کے ساتھ انہوں نے خضر علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، بڑی ان کی عزت کی اور بڑی توقیر اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور ان کو کشتی میں سوار کیا اپنے ساتھ، اور کہا جی ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیتے، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیتے، تو آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، سوار ہو جائیے۔ سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھ کے چل پڑے، سفر شروع ہو گیا، کشتی چلتی گئی، دور نکلے کافی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی سے ایک تختہ نکال کے اکھاڑ پھینکا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھا گھبرا گئے، کیونکہ ابھی پہلا کام ہو رہا تھا نا ان کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا ہے، ابھی کشتی میں پانی بھرا اور سب ڈوبے۔ اور موسیٰ بول پڑے، کہنے لگے اے خضر، کیا تو نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ اس کے سوار غرق ہو جائیں اور بے وجہ سب کی جانیں ضائع ہو جائیں؟ مفت میں انہوں نے سوار کیا، ان کے احسان کا یہ بدلہ دینا تھا؟ بڑا عجیب کام کیا آپ نے، کشتی والوں کو بھی آپ نے نقصان پہنچایا، ان کا نقصان کیا آپ نے۔ اور خضر علیہ السلام فرمانے لگے وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، بات وہی ہو گئی، بول پڑے آپ۔ ارے موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے میں بھول گیا تھا، بھول چوک پہ نہ پکڑیے، سختی نہ کیجیے، نسیان کو عدم حکم میں رکھا جاتا ہے، لہذا آپ مجھے معذور سمجھیے، نرمی کا معاملہ کیجیے۔
نرمی کا سلوک کیجئے، سخت گیری نہ کیجئے۔ بہرحال یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے۔ کشتی سے اترے، چل پڑے، دونوں روانہ ہوئے۔ ایک بستی میں پہنچے، چند لڑکوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے۔ یہ دونوں جا رہے ہیں تو ایک بستی میں پہنچے، کچھ لڑکے دیکھے وہ کھیل رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک بچے کو پکڑا، اس کو یا تو مفسر نہیں لکھے ذبح کر ڈالا چھری کے ساتھ، اور بعض یہ کہتے ہیں اس کو پٹک دیا، گردن الگ کر دی، قتل کر دیا اسے۔ اللہ، اور مار کے آگے چل پڑے۔ ارے موسیٰ کے طرف دیکھ سکتے، جوش آ گیا، جوڑے جلالی آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ فوراً بولے، اے خضر، تو نے ایک پاک اور بے گناہ جان کو قتل کر دیا، وہ بھی بچہ، معصوم بچہ، کیا کیا آپ نے؟ اور اس کام کا تدارک بھی ممکن نہیں، اور یہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ سخت کام کیا آپ نے۔ پہلے تو چلو کشتی کا پھٹا نکالا تھا نا، کچھ نہ کچھ کم ہی تھا، وہ تو پتہ نہیں بعد میں غرق ہوئی نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو اب آنکھوں کے سامنے تو نے ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ کیا کام کیا تو نے؟ اور مفسرین نے لکھے کہ جتنے بچے کھیل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا یہی تھا۔ آپ نے بہت زیادتی کی آپ نے۔ اور خضر علیہ السلام پھر کہنے لگے، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اے موسیٰ، پہلے تو چلیں، معافی ہو گئی، میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں، بات وہی ہو گئی، پھر آپ بول پڑے، اب دوبارہ کیوں بھولے آپ؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے واقعات جو خضر علیہ السلام کا علم ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ ہم اکٹھے رہیں اور ساتھ رہیں۔ اب آخری بار کہہ دیا، ایک موقع اور دے دیجئے، اگر دوبارہ صبر نہ کر سکا تو پھر آپ کی راہ الگ، میری راہ الگ، پھر اپنے ساتھ نہ رکھنا، ایک موقع اور دے دیجئے، پھر آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، میری طرف سے آپ پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، بات ختم۔ 3 بار موقع دینے سے حجت پوری ہو جائے گی، تو بار بار مخالفت پہ بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، آپ ایک کام کرتے ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، چلیں آگے، آگے چل پڑے، دونوں آگے روانہ ہوئے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے ملاقات ہوئی، کہا جی ہم مسافر ہیں، مہمان لوگ ہیں، ہم کھانا دیجیے ہمیں۔ مہمان کا حق ہوتا ہے کھانا، اس بستی میں جائے تو مہمان کا حق بنتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ بہرحال اس بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، جی ہم کھانا نہیں دیتے، بڑے کنجوس لوگ تھے۔ بھوک پہ بیچاروں نے صبر کیا، 2 نبیوں نے، تو بھوک نبیوں کو بھی لگتی ہے، بھوک انبیاء کو بھی لگتی ہے، صبر کیا دونوں نے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرا جاتی ہے، گرنے کے قریب ہے، جھکی ہوئی ہے، اور خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اشارہ کیا دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ ان کی کرامت تھی، یہ مطلب نہیں کہ پوری تعمیر کی شروع سے، نہیں، اشارہ کیا، خارق عادت، اگر نبی ہیں تو معجزہ ہے، اگر ولی ہیں تو کرامت ہے، چونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں 2 قول ہیں نا، ایک قول یہ ولی تھے، ایک قول نبی تھے، اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ آخر میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ سے حضرت خضر نے اشارہ کیا، دیوار ٹھیک ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہنے لگے اللہ کے بندے، اتنے سنگ دل لوگ ہیں، بخیل لوگ، کنجوس لوگ، کھانا بھی نہیں کھلاتے، آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، بلا معاوضہ ان کا کام آپ نے کر دیا، چلیں کچھ پیسے لے لیتے، اجرت لے لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے۔ اور خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا، چونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ آئندہ اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، لہذا وعدہ پورا کیجئے، جدا ہو جائیے۔ ہاں لیکن جدائی سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ کام ہوا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے وہ ہے کیا، اس کی تعویل بتاتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے میرا مزاج اور ہے اور اس بندے کا مزاج. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سمجھ گئے تھے کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں ہے، یعنی اس کا مزاج اور میرا مزاج چیز سمجھ نہیں آئے گی تو بندے اعتراض تو کرے گا. تو اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کسی کو کچھ علم دیا کسی کو کچھ دیا. خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو فرشتوں کو عطا ہوتا ہے، اس کے اسرار پہ کوئی آدمی واقف نہیں ہوتا، لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. بعض وقت کسی آدمی کو فوراً نقصان ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا نقصان ہو گیا، فرشتے سے کام پکڑ کے کروا دیا، بندہ کہتا ہے یہ ہو گیا، حالانکہ اس میں اس کے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے. جانا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا علم تو علم شریعت تھا، اور جس قسم کے علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا اس قسم کا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم عطا ہوا تھا وہ جس قسم کا فرشتوں کو عطا ہوتا ہے اس قسم کا تھا. وہ انسانی دسترس اور سمجھ سے باہر ہوتا ہے. انسان بعض بات سمجھتا ہے یہ کیوں ہو گیا، حالانکہ اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں چل کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں بہتری تھی. تو اب خضر علیہ السلام نے کہا چلیے ان تمام واقعات کی تعبیل بتاتا چلوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. پہلی بات کشتی والا واقعہ، وہ کشتی چند محتاجوں کی تھی، وہ کشتی چند محتاجوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے اور ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. 2 3 مہینے وہ کام کرتے رہتے تھے. تو اب میں نے اس کا پھٹا اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کوئی اچھی کشتی کسی کے پاس دیکھتا صحیح سالم وہ چھین لیتا، قبضہ کر لیتا تھا. تو میں نے اس لیے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا، ایک تختہ نکال دیا، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں یہ لڑکے یہ جو مسکین لوگ ہیں بعد میں اس تختے کو لگا دیں گے، لیکن فی الحال وقتی طور پر تو اس بادشاہ سے بچ جائے نا. یہ جو فرمایا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ تھا، ان کے آگے ایک بادشاہ. آگے قرطبہ بستی آتی تھی، واللہ عالم بعض مفسرین نے لکھا ہے قرطبہ. امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہودد بن بودد. آگے سمجھ، ہودد ہا دال دال ہودد، اور بودد با دال اور دال. پہلی دال فتح کے ساتھ ہے زبر کے ساتھ، اور دوسری دال ساکن ہے. ہودد بن بودد. اور بعض تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام جلندی بن کرکر تھا. نام آ گیا. آج کل چائنا والوں کے نام ایسے مشکل ہوتے ہیں. تو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے کرندے ہوتے تھے، وہ ساحل پر پھرتے رہتے تھے، کسی کے پاس اچھی کشتی ہو چلو بھائی لے گئے، بیگار لینے کے لیے کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا. ہر زمانے میں یہ کام ہوتے رہے. تو کشتی کا پھٹا میں نے اس لیے نکالا کہ بادشاہ ان کی کشتی کو چھین نہ لے، کیونکہ عیبدار ہوگی تو وہ لے گا نہیں اور ان مسکینوں کا کام چلتا رہے گا. نمبر 2 دوسرے واقعہ کی تعویل. جو لڑکا مار ڈالا وہ کیوں مارا؟ اس کے والدین بڑے نیک صالح تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکے کے والدین کی حفاظت منظور تھی. اگر بالفرض یہ لڑکا زندہ ہوتا تو یہ اپنے والدین کو کیا کرتا؟ گمراہ کر دیتا، کیونکہ والدین کے دل میں اس لڑکے کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جو یہ کہتا کرواتا وہ کرتے. تو اللہ کو مطلوب یہ تھا کہ اس بچے کی اس کے والدین کی ایمان کی حفاظت ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر مجھے یہ حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دوں تاکہ اس کے والدین گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ اس کے والدین گمراہ نہ ہو جائیں. بچہ نابالغ تھا، اس کا نام تھا جیسور. جیسور یا جیسون، نون کے ساتھ یا را کے ساتھ. اب کشتی سے اتر کے جس بستی کی طرف چلے تھے اندلس کا جزیرہ تھا، یہ یہاں ساحل پر یہ بچے کھیل رہے تھے.
جسور کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور مار دیا. تو اب کدھر صبر ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ انہوں نے کہا اتنا بڑا ظلم آپ نے کر دیا، ایک ناحق جان کو آپ نے قتل کر دیا، معصوم بچے کو آپ نے مار دیا. تو اس پر پھر خضر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ بچے کو جو میں نے مارا تھا وہ اس لیے مارا تھا کہ اللہ کو اس کے والدین کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کر دیتا. تو ابھی وقتی طور پر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک مصیبت اور نقصان ہے، لیکن باطنی طور پر تو نفع ہی نفع ہے. باطنی طور پر اس کے والدین کا ایمان بچے گا، اور اس لڑکے کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد دے گا جو ان کے لیے نیک صالح ہوگی، جو ان کے لیے نیک صالح ہوگی. اور اس کے والد کا نام بعض مفسرین نے لکھا ہے کازیر، اور والدہ کا نام صحبہ تھا. تو کازیر اور صحبہ نیک لوگ تھے، دو مومن تھے. اور یہ بچہ چونکہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ طبع کافرن پیدائشی طور پر کافر تھا. ویسے ضابطہ تو یہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ پیدائشی طور پر ہی کافر پیدا ہوا تھا. اس نے والدین کو خراب کر دینا تھا، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس بچے کو مروا دیا تاکہ والدین کو کافر نہ بنائے. تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک لڑکی دی. اس کا نکاح ایک نبی کے ساتھ ہوا اور اس کی اولاد سے انبیاء پیدا ہوئے. تو یہ روڑا تھا راستے میں، اس کو اس لیے ہٹا دیا تھا. اچھا جی، تیسرا واقعہ وہ بھی سن لیجئے. اس کی تعبیر واقعہ تو سن لیا. وہ دیوار جسے میں نے مفت میں سیدھا کیا. اچھا اب یہاں سے آگے چلے جس بستی کی طرف، فن طلقہ، پھر آگے چلے. یہ انطاکیہ ہے، انطاکیہ. نقشہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ قریب یہ تو انطاکیہ چلے. وہاں پر جا کر جو میں نے مفت دیوار لگائی تھی، وہ دیوار اصل میں شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ اس پر صبر نہیں کر سکے تھے کہ کیوں مفت میں دیوار لگا دی، اجرت کیوں نہ لی. تو یہ یتیم بچے تھے، ان سے اجرت لینا زیادتی تھی، نامناسب بات تھی. اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اور یہ بچے چھوٹے تھے، کمسن تھے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے خزانے کو لوٹ جاتے، تو یہ بیچارے بعد میں کیا کرتے؟ ان کو صغر سنی کی وجہ سے پتہ نہ چلتا. دونوں کا والد نیک صالح آدمی تھا، نیک بندہ تھا. اس کی نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی حفاظت کی. تو اللہ نے چاہا کہ یہ لڑکی اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور پھر اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں. اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو بھی کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور جو اللہ کے حکم سے کیا جاتا اس پر مزدوری نہیں لی جاتی. یہ تعبیرات بیان کرنے کے بعد فرمایا لیجئے یہ ان واقعات کی باطنی حقیقت ہے جس کو دیکھ کر اے حضرت موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے تھے، کیونکہ آپ تو شریعت ظاہری کے احکام بتانے سکھانے والے ہیں. تو ظاہر آپ صبر کر بھی نہیں سکتے تھے، آپ مجبور اور معذور تھے. سامنے بچہ قتل ہوتے دیکھ کے ایک نبی کیسے برداشت کر سکتے؟ شریعت میں اس قسم کے فعل کی اجازت نہیں تھی. ہاں، وہ جو دوسرا علم خضر علیہ السلام کا تھا وہ اور معاملہ تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام الگ الگ ہوئے، رخصت ہو گئے، جدائی ہو گئی. یہ جو بچے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا، یہ لکھا ہے کہ وکان ابوہما صالحا، ان کا والد کیا تھا؟ نیک آدمی تھا. اب ہمیں اس سے سبق کیا ملا کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں. باپ نیک ہے تو اللہ اس کے اولاد کے خزانے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. پھر خود نیک ہوگا اس کی چیزوں کی اللہ حفاظت کیوں نہیں کریں گے؟ حفاظت اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں.
اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ حصول علم کے لیے بظاہر اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے تاکہ مزید بھی کچھ معلوم ہو سکے. بولتے جائیں گے تو پھر سیکھنے سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. اور ایک بات ہماری سمجھ میں یہ آئی، دیکھیں بعض اوقات بظاہر ایک چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور باطنی حقیقت اس کی کچھ ہوتی ہے، لہذا فوراً کسی چیز کو دیکھ کر اس پر اعتراض نہیں کر دینا چاہیے. اچھا جو بچے تھے، ایک کا نام تھا اسرم اور دوسرے کا نام تھا سریم، سواد کے ساتھ. یہ تفسیری اقوال ہے، باقی واللہ عالم حقیقت کیا ہے. باپ کا نام تھا کاشح اور والدہ کا نام تھا دنیا. یہ سارا خاندان نیک تھا. اب یہ 3 واقعات ہیں، ان واقعات کی نسبت اور مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 واقعات کے ساتھ بھی ہے، لیکن ابھی وہ ذکر نہیں کروں گا. ابھی اس کا تتمہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم عرض کریں گے. اور اس میں کچھ علمی ابحاث ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں. ایک تو یہ کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بڑے اقوال موجود ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہیں، تو وہ کہاں پہ ہیں، کیا ہے، آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس پر تحقیق کیا ہے. ایک یہ، اور خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی، کیا ہیں، کہاں پہ ہیں، ایک یہ. تو یہ علمی بحث کل کے سبق میں انشاءاللہ آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. ابھی چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. البتہ ایک بات یہاں پر آپ کو سناتا چلوں. ادھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف قرآن کریم پر اعراب کا کام کروا رہا تھا، اعراب لگوا رہا تھا، 10 یہودی حجاج بن یوسف کے پاس آئے، بڑے بڑے یہودی تھے. تو یہ 10 یہودی حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ آپ قرآن کریم پر اعراب لگوا رہے ہیں تو ہمارا ایک کام کر دیجیے، ہم آپ کو اتنے انعامات دیں گے. جی کیا کام ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ قرآن کریم میں سورۃ کہف ہے اور وہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے کیا کیا جی؟ انکار کر دیا. کہنے لگے آپ ایک کام کریں، یہ جو لفظ ہے نا فآباؤ، آپ اعراب لگا رہے ہیں، نقطے لگوا رہے ہیں، تو آپ ایسے پہلے نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائے علماء نے تھے اس کے حکم سے. تو آپ ایسے کیجئے یہاں پر اباؤ کو فاتو کروا دیں، با کے بجائے اوپر کیا بنا دیں، اس کو تا بنا دیں، بس اتنا سا کام آپ کر دیں، فاتو کر دیں. اس میں وہ کیوں کہ لگا ہماری بےزتی ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی یہودیوں کی بستی میں گئے تھے، یہودیوں کی بستی تھی، یہودیوں نے نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کیا تو دنیا سمجھے گی یہودی بڑے کنجوس ہیں. بات تو صحیح ہے، یہودی کنجوس ہیں کہ نہیں؟ بات بالکل ٹھیک ہے. نبیوں کو بھی کھانا دینے سے انہوں نے انکار کیا. تو بہرحال حجاج بن یوسف نے کہا اچھا بیٹھو ادھر. اپنے مہمان خانے میں 10 یہودیوں کو بٹھایا، اندر گیا، ساری تلواروں کو پہلے چیک کیا. جو اس کی تلواروں میں سب سے زیادہ تیز تلوار تھی وہ لے کر آیا. اور اس نے کہا میری تلوار سے تو بڑے بڑے نیک لوگوں کے خون ٹپکے ہیں، اور بدبختو تم مجھے قرآن میں تحریف کرنے کا کہہ رہے ہو کہ قرآن کو بدلوں. سیدھا کرتا ہوں میں تمہیں، ایک ایک کر کے 10 کے 10 یہودیوں کو قتل کرتی. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت ظالم سے بھی لے لیتے. تو قرآن کریم کے اندر تحریف کی کوشش کروائی انہوں نے. اس نے کہا صبر کرو میں تمہیں سیدھا کرتا. چلیں بس